اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میری جانب سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور آج جمعۃ المبارک ہے، تو آپ سب کو میری طرف سے جمعہ بہت بہت مبارک. اور جو مجھے دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی دلی حاجات اور خواہشات کو پورا کرے اور ہماری زندگیوں کو آسان کر دے، اور ہمارے آنے والی زندگیوں میں آسانیاں ہی آسانیاں پیدا کر دے، اور ہم سب کی مغفرت کرے اور ہم سب کو گناہ سے دور رکھے. آمین ثم آمین. آج میری جو ویڈیو ہے، میری بات ہے، وہ ہم ایک بہت خوبصورت ٹاپک پہ ہے. اور جیسے کہ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک سے جو چند باتیں ہیں وہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور میری کوشش ہوتی ہے کہ تاکہ مجھے جو معلوم ہو، میرے علم میں اضافہ ہو، تو آپ کے علم میں بھی اس چیز سے اضافہ ہو. آج بات کریں گے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سب سے چھوٹی صاحبزادی تھیں، حضرت فاطمہ علیہ السلام. ان کی زندگی کی چھوٹی سی ایک بات آپ سے شیئر کروں گی کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ فرماتی ہیں کہ جنت میں سب سے پہلے میرا قدم ہوگا، کیونکہ وہ جنت میں عورتوں کی سردار ہیں. جس طرح جوانوں کے سردار ان کے بیٹے ہیں حضرت امام حسن حسین، تو اسی طرح وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جنت میں سب سے پہلے قدم میرا ہوگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ نہیں فاطمہ، سب سے پہلے جو جنت میں قدم رکھیں گی وہ ایک عورت ہیں، فلاں جگہ پہ رہتی ہیں، ان کا قدم سب سے پہلے جنت میں جائے گا. تو فاطمہ بڑی حیران ہوئی کہ یہ کیا ماجرا ہے. ایک تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہوں اور جنت کی عورتوں کی سردار بھی ہوں، تو سب سے پہلے قدم ان کا جائے گا. تو ان کو ان سے ملنے کا اشتیاق ہوا. انہوں نے کہا کہ میں جا کے ملوں، دیکھوں کہ وہ کیا ایسا عمل کرتی ہیں، ان کا ایسا کون سا عبادت کرتی ہیں، کوئی وظیفہ پڑھتی ہیں جو ان کا مجھ سے پہلے قدم جنت میں جائے گا. حالانکہ وہ خاتون بہت غریب جو خاتون تھی. تو انہوں نے ان سے ملنے کا سوچا اور وہ ملنے کے لیے چلے گئے ان کے گھر. جب ان کے گھر گئے تو ان کا دروازہ بجایا اور اندر سے آواز آئی کہ کون؟ تو باہر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کہتے ہیں کہ میں ہوں اور میرا نام جو ہے وہ فاطمہ ہے اور میں آپ سے ملنے آئی ہوں. تو انہوں نے اندر سے جواب دیا کہ میں دروازہ نہیں کھول سکتی. تو انہوں نے ان سے پھر فرمایا کہ دیکھیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی ہوں اور میں آپ سے ملنے کا شوق رکھتی ہوں اور میں آپ سے ملنے آئی ہوں، تو لہٰذا آپ دروازہ کھولیے. میں بھی خاتون ہوں، آپ بھی خاتون ہیں، تو میں آپ سے ملنے کے لیے آئی ہوں. تو انہوں نے پھر آگے سے جواب دیا کہ نہیں، میں دروازہ نہیں کھول سکتی، لہٰذا آپ کل آئیے گا، میں اپنے شوہر سے پوچھوں گی تو پھر میں آپ کے لیے دروازہ کھول دوں گی، وہ بھی اگر انہوں نے اجازت دی تو. تو یہ اس کا کہنا تھا کہ آپ واپس چلے گی. اور جب دوسرا دن ہوا تو دوسرے دن پھر وہ اسی طریقے سے وہ آئے، دروازہ بجایا. اندر سے پھر آواز آئی کہ کون؟ تو باہر سے حضرت فاطمہ کہتے ہیں کہ میں ہوں فاطمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھوٹی بیٹی. تو انہوں نے دروازہ کھولا اور وہ اندر آئے تو ان سے پوچھتے ہیں کہ میں آپ سے ملنے کے لیے آئی ہوں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ جنت میں سب سے پہلا قدم جو ہوگا وہ آپ کا ہوگا. تو آپ ایسا کون سا عمل کرتی ہیں جو میں نہیں کرتی یا جو میرے پاس نہیں ہے، جو آپ کا قدم سب سے پہلے جنت میں جائے گا؟ تو میں وہ دیکھنے آئی ہوں کہ آپ کا وہ کیا عمل ہے، آپ کیا پڑھتی ہیں، آپ کیا عبادت کرتی ہیں. تو وہ کہتی ہیں کہ میں تو کچھ
عبادت اتنی نہیں کرتی، نہیں پڑھتی، اور میرا کچا سا گھر ہے اور میں تو بہت غریب ہوں۔ تو وہ اندر آئے، جیسے ہی اندر آئے تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ گھر میں صرف 2 چرپائیاں پڑی ہوئی ہیں۔ ایک چرپائی بستر جو ہے وہ چرپائی تھوڑی ٹوٹی پھوٹی ہے، اور ایک جو چرپائی ہے یا بستر ہے وہ بالکل نیٹ کلین، صاف ستھرا اور لگا ہوا ہے۔ اور پھر انہوں نے دیکھا کہ ساتھ میں چرپائی کے ساتھ میں ہی 2 گھڑے پڑے ہوئے ہیں، اور گھڑے جو ہیں وہ ایک جو ہے وہ اس میں ٹھنڈا پانی ہے اور ایک گھڑے میں گرم پانی ہے۔ تو پھر انہوں نے دیکھا کہ اسی چرپائی کے پاس ایک موٹا ڈنڈا بھی پڑا ہوا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ 2 چرپائیاں پڑی ہوئی ہیں، تو یہ دوسری کس کی ہے اور یہ جو ہے یہ کس کی ہے؟ تو اس خاتون نے کہا کہ یہ جو ٹوٹی پھوٹی چرپائی ہے یہ میری ہے، اور یہ جو صاف ستھرا بستر ہے، یہ اچھی والی ہے، یہ میرے شوہر کی ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، لیکن یہ جو 2 گھڑے آپ نے رکھے ہوئی ہیں یہ کس لیے رکھے ہوئی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک گھڑے میں ٹھنڈا پانی، ایک گھڑے میں گرم پانی۔ میرے شوہر جو ہیں وہ مجھ سے، میں اس لیے ان کو رکھتی ہوں کہ وہ مجھ سے کہیں کہ میں نے ٹھنڈا پانی پینا ہے تو میں فوراً سے ان کو ٹھنڈا پانی دے دوں، اگر انہوں نے کہنا ہے کہ میں نے گرم پانی پینا ہے تو میں فوراً سے ان کو گرم پانی دے دوں، تو اس لیے یہ رکھے ہوئی ہیں۔ وہ کہتی ہیں جی ٹھیک ہے، بہت بہتر، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ آپ نے ڈنڈا کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ ڈنڈا اس لیے رکھا ہوا ہے کہ میرا شوہر مجھے بلائے، شاید میں سو جاؤں یا میں جواب نہ دے پاؤں، میں سن نہ پاؤں، تو میرے شوہر کو مجھے مارنے کے لیے کہیں دور نہ جانا پڑے کوئی ڈنڈا اٹھانے کے لیے۔ تو اس لیے یہ ڈنڈا میں نے چرپائی کے ساتھ ہی رکھ دیا ہے کہ ان کو کہیں اٹھ کے مشقت نہ کرنی پڑے، تو وہ یہاں سے اٹھا کے مجھے مار سکے۔ تو میرے شوہر نے مجھے کہا، جب وہ صبح جاتے ہیں تو مجھے کہتے ہیں کہ دروازہ بند کر لو اور پھر نہیں کھولنا جب تک میں نہ آؤں، تو اس لیے میں دروازہ بند کر دیتی ہوں۔ کل میں نے اس لیے دروازہ نہیں کھولا، اور میں نے ان سے، جب وہ واپس آئے شام کو، تو میں نے ان سے پوچھا، آپ کے بارے میں بتایا کہ آپ آئے تھے، میں نے دروازہ نہیں کھولا، تو آپ کل پھر آئیں گے تو کیا میں دروازہ کھولوں؟ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ دروازہ کھول لیجیے گا۔ انہوں نے مجھے اجازت دی تو میں نے آج دروازہ کھولا ہے آپ کے لیے۔ تو یہ ان کا کہنا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی میں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اور وہ جو خاتون جن کا میں ذکر کر رہی ہوں کہ وہ خاتون جنت میں، اس کا قدم جو ہے وہ پہلے کیسے جائے گا؟ تو وہ ایسے جائے گا کہ وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں گی وہ اونٹ پہ بیٹھی ہوں گی، تو اونٹ کی جو رسی ہے، مہار ہے، وہ اس خاتون کے ہاتھ میں ہوگی، اور وہ ہاتھ میں لے کے وہ خاتون جنت میں داخل ہوں گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو ہیں وہ اونٹ پر بیٹھی ہوں گی۔ تو وہ اس ذریعے سے کہ اس کا قدم جو ہے وہ جنت میں پہلے ہوگا، تو بعد میں پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو ہے وہ جنت میں داخل ہوگی۔ تو اس طرح سے وہ جنت میں پہلے جائے گی، کیونکہ اتنی فضیلت ہے اس جو ہے نا وہ بات میں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت دے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک راستے پہ چلائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں، جو ان کے حکم ہیں ہمارے لیے، ان کو اپنانے کی اور ان پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت خوبصورت باتیں ہیں، بہت خوبصورت ہمارے نبی کی زندگی ہے، اور اسی طریقے سے جو شوہر ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بیویوں کا خیال رکھیں، نہ کہ ان کو مارتے پیٹتے رہیں۔ ان کی چھوٹی چھوٹی ضروریات ہوتی ہیں، ان کو پورا کیا جاتا ہے اور پورا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو شوہر اپنی بیویوں سے اچھے ہیں ان کی زندگیوں میں مزید خوشیاں لائے، اور ہمیشہ جو ہے سب کے گھر ہنستے بستے سکون سے رہیں۔ سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی اور لمبی زندگی عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب